بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید نے علم کے مقابلے میں ہوا کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی اس کی جمع احوا ہے، خواہشات نفس، اور علم کے مقابلے میں قرآن مجید میں ظن اور گمان کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جن کے پاس علم ہو اور جو علم کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بناتے ہیں اور جن میں تجسس، جستجو اور تلاش ہی ہوتی ہے کہ وہ حقیقت تک پہنچیں، وہ در حقیقت علم کے ہی پیروکار ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنی خواہشات، اپنے جذبات اور تعصبات کے پیروکار ہوتے ہیں، وہ در حقیقت اپنی خواہشات کے پیروکار ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس لیے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش ہی کو اپنا معبود بنا لیا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم کا لفظ جہاں پہ استعمال کیا اور اس کے مقابل احوا اور ظن کا لفظ استعمال کیا، ایک ظن کا لفظ کفار و مشرکین کے عقائد یعنی شرک کے حوالے سے استعمال ہوا، اور احوا کا لفظ یہود و نصارہ کے حوالے سے قرآن مجید میں استعمال ہوا۔ اس لیے کہ یہود و نصارہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ نے قرآن ان کو پڑھ کر سنایا، اور یہ علم جو اللہ کی طرف سے عطا ہوا علم حقیقی اور علم وحی، انہوں نے اس علم وحی کو اور علم حقیقی کو قبول کرنے کے بجائے انہوں نے اپنی خواہشات ہی کی پیروی کی۔ اور اسی طرح کفار و مشرکین کے اپنے گھڑے ہوئے اور من گھڑت جو نظریات اور عقائد تھے، ان کو قرآن مجید نے ظن کہا ہے، اور اس کے مقابلے میں بھی علم یعنی علم حقیقی اور علم وحی کو استعمال کیا گیا۔ یعنی ہمیں اس بات کے بارے میں بتایا گیا کہ ہمیں کسی بھی صورت میں خواہشات کی اور خواہشات نفس کی اور ظن اور گمان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن جیسی کتاب ہمیں عطا کر دی اور یہ علم یقینی اللہ نے ہمیں عطا کر دیا، تو پھر ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم قرآن کی پیروی کریں، نہ یہ کہ ہم ظن و تخمین کی یا اپنی خواہشات نفس کی پیروی کریں۔